باب حسن اسلام المرء. حسن اسلام کا، المرء ایک انسان کے، کسی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے. یہ ایک نیا باب ہے. قال مالک، یہاں اب وہ باب میں حدیث نہیں لا رہے، مالک رحمت اللہ علیہ کا قول لا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ اوپر کی حدیث جو ہے یہ بخاری کے جو اصول وضع کیے ہوئے ہیں صحت کے، ان پہ پوری نہیں اترتی. مالک کی روایت ہے اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اسلم العبد، جب اسلام لے آئے کوئی بندہ، فحسن اسلامہ، پس اچھا ہو گیا اسلام اس کا، یعنی اسلام میں اچھی طرح داخل ہوا، یکفر اللہ عنہ، دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے، کل سیئۃ، ہر برائی کو، کان زلفہا، جو اس نے پہلے کی ہو، یعنی پچھلی ساری برائیاں اس کی دور فرما دیں گے. زلفہ کا معنی ہوتا ہے آگے ہونا، نزدیک ہونا، یعنی جو اسلام لانے سے قریب تر زمانے میں اس نے کی، یعنی قبل اسلام لانے سے پہلے زمانے میں. وکان بعد ذلک القصاص، اور اس کے بعد ہے قصاص یعنی بدلہ. کیا بدلہ؟ خون کا بدلہ نہیں ہے قصاص کا معنی، بدلہ ہے اس کے اعمال کا. کیا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کی برابر، 10 کی مانند، الی 700 ضعف، 700 تک. والسیئۃ، لیکن برائی، بمثلھا، اسی کی مانند، اتنی ہی. الا ان یتجاوز، مگر یہ کہ معاف کر دے اللہ تعالی، عنہا، اس کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے پر انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آئندہ کے لیے ایک نیکی پر 10 سے لے کر 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن برائی پر 1 ہی گنا سزا. یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک خفی سا نقطہ ہے کہ سیئۃ بمثلھا، کہ اسلام لا کر بھی انسان سے برائی ہو سکتی ہے. اب اصل حدیث لا رہے ہیں جو امام بخاری کے اپنے اصولوں پر ہے. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه، جب اچھا کرے، یعنی اچھی طرح ہو کوئی ایک تم میں سے اپنے اسلام میں، یعنی اچھی طرح اسلام قبول کرے، فکل حسنۃ، تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہر نیکی، یا عملھا، جو وہ عمل کرتا ہے یا اپنے عمل میں لاتا ہے، تکتب لہ، لکھی جاتی ہے اس کے لیے، بعشر امثالھا، 10 گنا، الی 700 ضعف، 700 تک. وکل سیئۃ، اور ہر برائی، یا عملھا، جسے وہ کرتا ہے، تکتب لہ، لکھی جاتی ہے اس کے لیے، بمثلھا، اسی کی مانند. اب آپ کہیں گے بات تو ایک ہی ہے، ایک حدیث اوپر لے آئے، ایک نیچے لے آئے ہیں، کیا فرق ہے؟ یہ امانت کا فرق ہے کہ وہ حدیث جو انہوں نے خود اپنے استاد اور انہوں نے سند کے ساتھ روایت کی اس کو تو اصل میں لائے، اور وہ جو انہوں نے خود ان سے روایت نہیں کی بلکہ کیا کہا، قال مالک، ہو سکتا ہے موطا امام مالک سے لی ہو، تو اس کو اپنی طرف نہیں منسوب کیا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا یا کچھ، اس کو ایز اٹ از مالک کے حوالے سے اوپر لکھ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مالک کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے اور اپنی ان کی زیادہ صحیح ہے، صرف ایک علمی فرق واضح رکھا گیا. یعنی امانت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پیش کرتے ہوئے کتنی احتیاط برتتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے، چاہے ہمیں پتہ بھی ہو حدیث ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں وہ ایک حدیث میں آتا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں.